مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کچھ چیزوں کو جسم دیتا ہے، تمہارے مال کو جسم دے گا، تمہاری اولاد جسم کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ فرمایا 3 جسم آئیں گے، 2 جسم بڑے موٹے اور ہٹے کٹے۔ مرنے والا جب بدن سے روح نکل جائے گی تو 3 جسموں کو دیکھے گا، پہلے جسم سے پوچھے گا بتا تو کون ہے؟ کہے گا کہ تم یہاں کھڑے ہو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ کہے گا جی مالک تیری مدد کے لیے آئے۔ اچھا کہاں تک میری مدد کرو گے؟ کہاں تک اس سفر میں میرا ساتھ دو گے؟ تو وہ جسم کہے گا مالک ہم قبر تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کیا کرو گے میرے لیے؟ کفن خرید لیں گے، ایمبولنس کا بندوبست کریں گے، قبر کے کھدوانے کی مزدوری دے دیں گے، آپ کے لیے 1-2 مجلسیں کروا دیں گے، یہ آپ کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ کہا آگے؟ کہا نہیں آگے ہم نہیں آ سکتے۔ کہا تم ہو کون؟ کہا میں تمہارا مال ہوں، اور مال یہیں تک کام آئے گا۔ کفن لے لے گا، قبر کا بندوبست، کھدوائی کا بندوبست، ایمبولنس کا بندوبست، 1 آدھی مجلس آپ کے لیے کروا لیں گے، 4 لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، مال یہیں تک کام آئے گا۔ کہا آگے؟ کہا آگے تک وہ تنہا جانا ہے۔ دوسرے جسم سے پوچھے گا تم کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ کہیں گے ہم بس آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، جنازہ کاندھوں پہ اٹھا لیں گے، قبر میں لٹا کے تلقین پڑھا دیں گے، 4 لوگوں کو بلا کر سورہ حمد کی قرات کرا دیں گے۔ کہ تم ہو کون؟ کہ ہم تمہاری اولاد ہیں، یہاں تک آپ کے ساتھ دیں گے۔ کہ آگے؟ کہ آگے ہم نہیں آ سکتے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں ایک تیسرا جسم بڑا نحیف اور کمزور کھڑا رہے گا، 2 موٹے اور ہٹے کٹے، جن کو کھلایا بھی پلایا بھی، جن کی طرف توجہ بڑی تھی، مال کمانے پہ توجہ، اولاد کے بنانے پہ توجہ، لیکن فرمائیے تیسرا جسم جو بڑا کمزور ہوگا، اس جسم سے کہے گا کہ تم کون ہو اور کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ آواز آئے گی جناب میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، آگے کا آگے بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، پوری برزخ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اگر جہنم کی طرف گئے وہاں بھی تمہارے ساتھ، اور اگر جنت کی طرف گئے وہاں بھی تمہارے ساتھ۔ تعجب سے کہے گا تم اتنے کمزور کہ تم نے میری طرف توجہ نہیں دی، ان 2 جسموں کو موٹا کرتے رہے لیکن مجھے تم کمزور کرتے رہے، جبکہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آواز آئے گی تم ہو کون؟ تو جواب دے گا میں تمہارا عمل ہوں، جس کی طرف تمہاری توجہ بہت کم تھی، اور اگر تم اعمال کو جمع کرتے تبھی کہا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ کون؟ من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ وہاں پہ عائش کرے گا۔ پھر کہا من خفت موازینہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن جس کا وزن کم ہوگا پھر وائے ہو اس انسان پر جس کے پاس زاد راہ نہ ہو، وہ سفر میں چلے گا تو کیسے چلے گا؟ تو کہا یہ احساس کر دینا، یہاں تجھے احساس نہیں ہو رہا لیکن وہاں تجھے احساس ہوگا۔ مالک یوم الدین، دین کا مالک کون ہے؟ یہ تمہارا رب پروردگار ہے۔ یہ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، یہ جب قبر میں جنازہ لٹایا جاتا ہے تب تمہیں احساس ہوگا۔ اس احساس کو یہاں پیدا کرو۔ اگر یہ احساس دنیا میں آ گیا کہ مالک حقیقی کون ہے تو پھر دنیا میں کوئی مظلوم نہ رہے، کوئی ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کی مال میں آنکھیں نہ ڈالے، پھر ہر انسان ایسے زندگی گزارے جیسے انبیاء نے گزاری، جیسے اولیاء نے گزاری، جیسے حبیب ابن مظاہر نے گزاری، جیسے حر نے گزاری۔ پھر کربلائی معاشرہ بن جائے گا جب اس نفوس تک انسان پہنچ جائے کہ واقعاً حقیقی مالک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو یہاں تک خدا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں، اور وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اسی صفت رحمان اور رحیم کی وجہ سے وہ رب ہے۔ اب کیونکہ پالنے والا the manager of universe خدا ہے تو لہذا مالک یوم الدین بھی کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ جنتی بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، صفِ اہل ایمان میں آنا چاہتے ہو تو اللہ ڈیوٹی بتا رہا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے، جو اپنے بچوں کو، جو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا مالک کون؟ خدا ہے۔ اب اس کی ملوکیت کو
کو جب میں نے مان لیا تو اب ڈیوٹیز میرے اوپر آ جاتی ہیں. جب تم نے اپنی عقل و شعور سے مانا کہ کوئی بنانے والا ہے, کوئی ہدایت دینے والا ہے. واللہ یہ بتائیے 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ اگر کسی اسکول میں نہ جائے, وہ ABC نہیں لکھ سکتا, وہ الف ب نہیں لکھ سکتا, وہ ایک چھوٹا سا لیٹر نہیں لکھ سکتا, تو مطلب بن پڑھے کوئی کچھ لکھ نہیں سکتا. تو اس چڑیا کو کس نے پڑھایا؟ اس چونٹی کو کس نے پڑھایا؟ اس پوری کائنات میں جو پرندے اور چرندے زندگی بسر کر رہے ہیں, جو ایک اجتماعی معاشرہ بھی بعض لوگوں نے تشکیل دیا ہوا ہے, کس نے سکھایا اور کس نے پڑھایا؟ تو کوئی ہے جو سکھانے والا ہے, کوئی ہے جو اس کائنات پہ اپنی رحمت کی بارش کو نازل کرنے والا ہے. اب سوال ہے, جب یہ سمجھ لیا تو یہ سمجھو اس نے اپنا حق پورا کر دیا. وہ تم سے کچھ ڈیوٹیز مانگتا ہے, وہ کیا ہے؟ کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں مالک ہوں. اب کیوں کہ میں مالک ہوں تو حق عبودیت, حق عبادت, حق سجدہ اگر کسی کی دربار میں کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ ایاک نعبد, اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے نعبد و ایاک, اے خدا تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن نہیں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں. مطلب عبودیت میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. اتنا حساس خدا لفظ شرک پہ, کسی کو شریک نہ کرنا. عبادت کس کے لیے؟ میرے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ میرے لیے. نماز کس کے لیے؟ میرے لیے. ایاک نعبد, اے خدا تیری عبادت. ایک لطیف نقطہ ہے اس حمد میں, یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جبکہ سورہ حمد میں پڑھ رہا ہوں لیکن کہہ سب کی طرف سے رہا ہوں, اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ نقطہ ہے کہ جب عبادت کرو تو اجتماعی طریقے سے کرو. اللہ کو اجتماعی عبادت پسند ہے, انفرادی عبادت نہیں پسند. نہیں, مطلب ایاک نعبد صدق تب آتا ہے جب آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھے, تب ہے ایاک نعبد. مطلب خدا کو مسجد والی نماز گھر والی نماز سے زیادہ پسند ہے. اسے کہتے ہیں اجتماعی عبادت. دعا پڑھو تو اجتماعی, عبادت کرو تو اجتماعی. اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر بیچ میں ایک واو آیا, یہ ظریف نقطہ ہے جو اکثر شیعوں پہ تھوپا جاتا ہے, اور وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. 2 ڈیوٹیز خدا نے ہم پہ رکھی کہ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں, مالک میں, رحمان میں, رب میں, رزق و ہدایت دینے والا میں. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک تو عبادت کس کی؟ میری.